کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے ابھی ریسنٹلی بہت بیڈ ڈریمز آتی رہی ہیں، بہت بیڈ ڈریمز، ڈراؤنے خواب آتے رہے ہیں۔ میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، ذکر بھی کرتی ہوں، سونے سے پہلے سنت عمل بھی کرتی ہوں، آیت الکرسی بھی پڑھ لیتی ہوں، پھر بھی مجھے اس طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ مجھے اپنے جسم میں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ یہ کیڑے جو ہیں وہ گھوم رہے ہوں اور چونٹیاں دوڑ رہی ہوں میری کمر میں اور سائڈ پر۔ میں اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچاؤں، میرے گھر کو شیطان سے کیسے محفوظ رکھوں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ میری بڑی بہن مسلمان نہیں ہے، وہ گھر میں میوزک بہت زور زور سے چلاتی ہے، گانے سنتی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میں سورہ بقرہ پڑھنے والی ہوں، لیکن مجھے شک ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں، کیونکہ میری بہن بہت زور زور سے میوزک چلاتی ہے۔ پلیز میری مدد کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کو ڈریمز آتی ہیں اس طرح کی، یا وسوسے آتے ہیں، یا کوئی آپ کے جسم میں چلتا ہے اور چونٹی کی طرح، یہ سب خوف کی وجہ سے ہے۔ شیطان جو ہے وہ خوف کو، فیئر کو یوز کرتا ہے اور آپ کو زیادہ ڈراتا ہے۔ تو پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ اس خوف کو دل سے نکال دیں، اپنے ول پاور کو سٹرونگ بنائیں، مینٹالٹی کو سٹرونگ کریں۔ جب آپ ول پاور آپ کا سٹرونگ ہو جائے گا تو آپ شیطان کے ساتھ کمبیٹ کر کے، کنفرنٹ کر کے اس کو مار بھگائیں گے۔ تو پہلے تو آپ سٹرونگ ہو جائیں، یہ سمجھیں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی مکاری بہت ضعیف اور کمزور ہے، کوئی زیادہ زور نہیں ہے اس کے پاس، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، آپ زیادہ طاقتور ہیں اس سے۔ تو خوف نکال دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو اس طرح ڈراؤنا خواب آئے تو کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تھو تھو کر کے بائیں طرف تھوک دیں اور سو جائیے واپس، اور کروٹ بدل دیں دوسری طرف، اور پھر اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ ڈراؤنے خواب کا یہ علاج ہے۔ رہ گیا آپ کی بہن بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ میوزک سنتی ہیں، وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بہرحال وہ تو مسلمان نہیں ہے، اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو اتنا ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بہن ذرا میوزک دھیمی آواز سے سنو، یا کان میں ایئر فون پہن کے سنو، اور ایسا نہ کرو۔ باقی تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کی بہن ہے، اس کے ساتھ مہربانی سے، نرمی سے پیش آئیں، اچھی طرح سمجھائیں اس کو۔ انشاءاللہ آپ ہمت رکھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ تو ماشاءاللہ اچھا کر رہی ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھ رہی ہیں اور یہ بھی پڑھ رہی ہیں، اس سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح کا ایک اور سوال ہے، میرا بیٹا 19 سال کا ہے، وہ اے لیولز پڑھ رہا تھا، اس کو کچھ بلیک میجک کا اثر ہو گیا۔ صبح میں کالج جانے کا ٹائم ہو تو بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور اس کی باڈی شیک ہونے لگتی ہے، اور وہ اس دوران کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ جب ہم اس کے پاس اذان پڑھتے ہیں تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسے ہی زور زور سے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میری چھاتی بہت بھاری ہو گئی ہے۔ ہم اس کو رقیہ سناتے ہیں، منزل پڑھتے ہیں اس پر، تو اس کو کچھ آرام ملتا ہے۔ 1 سال سے اس کی یہ کیفیت تھی، اب اس کو کچھ کیفیت ہلکی ہوئی ہے۔ کیا آپ ہمیں کچھ ایڈوائس کر سکتے ہیں یا کوئی اسپیشل ٹائپ آف ذکر دے سکتے ہیں؟ تو اول تو یہ کہ یہ بلیک میجک جو ہے نا، اس کا ہونا یقینی نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بلیک میجک ہی ہے؟ کوئی فزیکل النس بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی ویکنس، کوئی کمزوری۔ آپ دیکھیے اس کی ہیلتھ کیسی ہے، وہ برابر کھاتا پیتا ہے کہ نہیں، اور فزیکلی ایبل ہے، اسٹرانگ ہے، یہ پہلے دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، مینٹلی اسٹرانگ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو بلیک میجک کا شک ہے تو کسی عامل سے چیک کروا لینا چاہیے، کوئی عامل ہو چیک کر لے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور تیسرے، یہ جو اگر واقعی چیک کیا اور میجک ہے، اس کو جادو ہے، تو آپ نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے۔ منزل پڑھ کر دم کریں، پانی پر دم کر کے وہ پانی پلائیں اس کو، اور جس کمرے میں وہ سوتا ہے اس کی دیوار پر تھوڑا سا چھڑک دیں منزل والا پانی، اس طرح کے کارپیٹ پر نہ گرے، صرف دیوار کو لگے،
اس کے منہ پر تھوڑا چھڑک دیں تو اس سے انشاءاللہ اس کو آرام آئے گا. تو یہ آپ کچھ سٹیپس ہیں وہ کریں گے تو آرام ملے گا. اس کے علاوہ بلیک میجک اور جادو کو دور کرنے کے لیے حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل سب سے اچھا ہے. میں نے ابھی ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ہی کسی کو دیا تو ان کا واپس میسیج آیا کہ مجھے بہت آرام ملا اس سے. ہماری تفسیر رحیمی ویب سائٹ پر ہے نظر اور بلیک میجک کا کیور. اس کی آپ سرچ انجن میں جائیں گے تو سرچ میں وہ ڈالیں گے تو آپ آ جائے گا انشاءاللہ. نظر ڈالیں گے تو علاج آ جائے گا. کیا کرنا ہے؟ 40 دن تک 5 نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے یعنی 6 مرتبہ دن میں ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. 3 times درود شریف, 3 times سورہ فاتحہ, 3 times آیت الکرسی, 3 times all 4 قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الناس, بسم اللہ سے, اور پھر اگین 3 times درود شریف. آگے پیچھے 3 درود شریف, بیچ میں فاتحہ, آیت الکرسی, چاروں قل. یہ پڑھ لیا. اس کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کرنا ہے. پھر اپنے منہ پر, سر پر اور فرنٹ آف دا باڈی, پاؤں اور پیچھے کمر, جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہو آپ ہاتھ گھما دیں. 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کریں, سونے سے پہلے بھی یہ عمل کر لیں. 1 ہفتے میں ہی آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا اور 40 دن مسلسل کریں گے انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا. اس خاتون نے سوال پوچھا کہ مولانا صاحب میرے پیریڈ کے دنوں میں کیا کروں, پڑھوں کہ نہیں؟ تو ہم نے جواب بھیجا کہ بھئی پیریڈ میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا منع ہے, اور یہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کرنے نہیں بیٹھ رہی ہیں وضو کر کے باقاعدہ قبلہ کی طرف منہ کر کے. یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دعا کر رہی ہیں. تو دعا جائز ہے, ربنا 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 پڑھنا جائز ہے. تو یہ بھی سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور چاروں قل بطور دعا کے ہیں. تو دعا کے لیے اب سمجھیے کہ آپ چونکہ ایک 40 دن کا یہ ایک مختصر روٹین ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اس میں کر لیں, اس کو ریگولر ہیبٹ نہ بنائیں, لیکن یہ وظیفہ پورا کرنے کے لیے 40 دن تک آپ اس کو کنٹینیوس اس کو کر لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. We had a question about, I have recently been having bad dreams, shaitani scary dreams. I have been praying Quran, making zikr, sunnat before sleeping, including Ayatul Kursi. Also I feel movements in my body, like ants crawling in my body, mainly on my back and on my side. How can I prevent shaitan from entering my home? My older sister is unfortunately not a Muslimah. She plays music in the house. What can I do? I'm going to recite Al-Baqarah, but I doubt it will have any effect because of the music my sister plays. Please help me respond to my query. First of all, you know, these types of thoughts, shaitani waswasas and things crawling in your body is due to khawf, fear. Get rid of that fear. You know, make your resolve strong, strengthen your willpower. If you are mentally strong, then this type of fear will go away. And as for the scary dreams, it's very easy to stop them. Hadith says, if you have a nightmare, just read A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim and spit on your left 3 times, poo, 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 and change your karwat and to the other side and just go back to sleep. You won't even remember that dream. And don't relate that dream to anyone. And read Ayatul Kursi again. Because when you read Ayatul Kursi, an angel comes to protect you as a protocol, stands by your bedside and looks after you, doesn't let shaitan approach you. But when you wake up, the angel has to go away. And then shaitan approaches. So if you wake up in the middle of the night, read Ayatul Kursi again and again and again, as many times as your eyes open up. If your children cry at night, then read Ayatul Kursi, blow on them. If it's due to some shaitani asar, it will go away. If it's due to some medical problem like stomach ache or fever, then it won't go away. They won't stop crying. But if it's due to some jinn, shaitan or something, and you read Ayatul Kursi, the effect will go away. They will immediately stop crying and go back to sleep. So, this is the thing to do. And as for reading Surah Baqarah, yes, you can do that. It will be beneficial. And as for your sister playing music in the house, she's not a Muslimah, she's not a mukallaf. You can't say much to her. Most you can do is, be nice to her,
be kind, bring us some gift, and then let her soften up for you, and then request her to lower the volume of the music or wear the earphones. And in that way you can bring things under control. Make dua that Allah guides and gives hidayah to your sister. We make dua as well. Then there is this question: my son is 19, he was studying A levels, he was affected by some form of magic. He would want to go to college in the morning, but he would just faint, his body would start shaking, he would not talk during that time, and when we would pray azan, he would wake up. Sometimes he would start crying out loud and say, I feel very heavy on my chest. We make him listen to Ruqya and read Manzil on him. He is now feeling a bit better after 1 year. Any advice or special type of dhikr? What you're doing is good. Read Manzil. Manzil of Hazrat Shaykh. It's in the hadith. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam himself read those Qurani ayat and then blew on a person and the jinn was gone. So, mashallah, you're doing good. Read Manzil. But after reading Manzil, blow on your son as well. Blow on some water and let him drink that. And take some of that water and sprinkle it in the walls of his room so that, but make sure it doesn't fall on the ground because it's barakati water, blown water. And inshallah, any effects will go away. Apart from that, if your son can do the wazifa, which I mentioned of Mufti Mahmudul Hasan Sahab, do that tell him to do it for 40 days. After 5 namaz and before going to sleep, read Surah Fatiha, Ayatul Kursi, 4 Qul, 3 times each. And Durood Sharif 3 times before and after. Blow on the palms and pass them over the face, head, front of the body, behind, back, feet, legs, whole body. Inshallah, within a week you will see the effect. And 40 days, everything will go away. This is Mufti Mahmud Sahab mentioned this.